قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ سے جادو جنات کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس سوال کے بارے میں بتائیے گا۔ عدنان بھائی، جادو جنات کا علاج سورہ فاتحہ سے، جی، سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اس میں اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے، بہت فائدے رکھے ہیں۔ یہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ پھر یہ جادو جنات بھی ایک بیماری ہے، جادو جنات بھی ایک بیماری ہے، جی، اور اس کا علاج بھی اس صورت سے ہو سکتا ہے اگر انسان کو کرنا آتا ہو، اگر انسان کرنا جانتا ہو، اور اگر انسان کرنا چاہتا ہو۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج ہو یہ ضروری۔ اب دیکھیں، ایک انسان پر جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، اور احادیث میں ملتے ہیں ایسے واقعات ملتے ہیں احادیث میں کہ روحانی بیماری تھی، جسمانی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا دے دی۔ جیسے صحابہ کرام، ایک صحابی اپنے ماموں کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ماموں جا رہے تھے، سفر میں تھے، اور جو ہے وہ کہیں سے گزرے، اور وہ مسلمان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ رہے تھے۔ تو کسی نے بتایا کہ کسی ایک بستی سے گزرے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک پاگل مجنون ہے، تو کیا اس کا علاج تمہارے پاس ہے؟ تم مسلمان ہو کے آئے ہو، تمہارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا، میرے ماموں نے کہا، صحابی جو راوی بیان کرتے ہیں کہ کہا ہاں علاج ہے۔ کہتے جب اس کو لایا گیا تو یہ روز اس کو دم کرنے لگے۔ کس چیز کا دم کرتے تھے؟ سورہ فاتحہ کا۔ اچھا۔ اور سورہ فاتحہ بار بار پڑھ کے دم کرتے رہے۔ اب اس کو ممکن ہے کہ کسی جادو یا جنات نے مجنون کر دیا تھا۔ اب اس کو بار بار دم کرنے سے وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اچھا۔ اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے انعام کے طور پہ ان کو 100 بکریاں بھی دی۔ بعض دوسری روایت میں جو ہے وہ بچھو والی، اس میں 40 بکریوں کا، 30 بکریوں کا ذکر ہے مختلف روایات میں، لیکن انہوں نے یہ انعام کے طور پر دیں۔ پھر اسی طرح جو بچھو کے کاٹنے والا واقعہ ملتا ہے، صحابہ جا رہے تھے سفر پہ، تو ایک بستی میں گئے، ان کو کہا ہے کہ ہم یہاں رک جائیں، پڑاؤ کر لیں، اور ہمیں کچھ کھانے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے کہا، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے نکال دیا۔ اب کچھ دیر بعد ایک لونڈی آئی ہے صحابہ کے پاس اور کہا کہ جی آپ کے پاس کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے، ہماری جو ہے وہ کسی بڑھے کو بچھو نے کاٹ لیے۔ اب انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس دم جھاڑ والا تو ہے، لیکن ہم اس کی قیمت لیں گے، ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ اب صحابی گئے ہیں، جا کے دم کرنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ فرماتے، دوسرے صحابہ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو ہم نے پوچھا کہ تمہیں دم کرنا بھی آتا ہے؟ رقیہ کرنا تمہیں آتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں رقیہ کا ماہر نہیں ہوں۔ یعنی رقیہ کا یہ ایک الگ فیلڈ ہے، صحابہ کو بھی پتا تھا کہ یہ ایک الگ سے فیلڈ ہے، اس کے الگ سے لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ تو یہ کیا تم جانتے تھے رقیہ کے بارے میں؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ یہ جا کے اس کو جس کو بچھو نے ڈسا تھا اس کو دم کیا، انہوں نے بار بار دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ جہاں پر بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو نا نقصان دہ، تو لعاب اس پر پڑھ کے لعاب جو ہے وہ لگایا جائے۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے بار بار اگر کسی نے ڈسا ہے تو لعاب لگایا جائے۔ تو سائنس بھی آج مانتی ہے کہ جب لعاب لگایا جاتا ہے تو اس سے جو زہر کا اثر ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی اور بڑی بحث ہے، کس طرح ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے سورہ فاتحہ سے علاج کے حوالے سے، تو صحابی سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ علاج ہے؟ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ توکل، تقوی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ گئے
کہ میں نے اللہ کی رحمت سے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ علاج ہے تو میں علاج کر لوں گا. اور اس کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ دم والی سورت. یعنی آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کو پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے. اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری ہوتی، میں ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس، طبیب کے پاس نہیں جاتا، میں سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا. اور مجھے کوئی پریشانی ہوتی، میری کتنی بڑی تکلیف ہوتی، میں سورہ فاتحہ زیادہ پڑھتا، اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی سے نکال دیتے، کیونکہ اس میں اتنے فائدے ہیں، بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں. اب جادو جنات کا مسئلہ ہے، جادو کی وجہ سے کوئی معاملات بنے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل ہے، جنات کا مسئلہ ہے، تو جادو کی وجہ سے جو سحر امراض ہے نا، اس میں جتنی زیادہ سورہ فاتحہ فائدہ مند ہے، شاید کوئی اور چیز نہیں زیادہ فائدہ مند رہو. یعنی وہ جادو جس کے ذریعے سے بیماری لگائی گئی ہو، تو اس جادو میں جتنی زیادہ سورہ فاتحہ فائدہ مند ہے، شاید کوئی اور سورت فائدہ مند نہ ہو. یعنی اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہے. تو سورہ فاتحہ کو زیادہ پڑھنے سے کوئی بھی جادو، یعنی سحر امراض میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اسی طرح سحر تفریق میں، سحر محبت میں سورہ فاتحہ کا پانی دم کر کے جو ہے وہ پیا جائے، بار بار پیا جائے، بار بار پڑھا جائے، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو جنات کا مریض جو ہے، جنات کے مریض پر بھی یہ پڑھی جائے، جیسے وہ مجنون کا، پاگل کا جو ہے وہ صحابی نے علاج کیا، تو جنات جس کو بھی پکڑتے ہیں اس کو مجنون ہی بناتے ہیں. جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ملتا ہے، جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جیسے جنات نے ان کو پکڑ کر مجنون کر دیے. یعنی جنات جب پکڑتے ہیں، قرآن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ مجنون بن جاتا ہے انسان. تو صحابی نے مجنون کا علاج کیا، تو پتہ چلا کہ جنات کا چمٹا ہوا مجنون کا مریض، جنون کا جو مریض ہے، اس کا اگر علاج کرنا ہو تو سورہ فاتحہ اس پر بار بار پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے، تو وہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا. اب اور ہمارے پاس عدنان بھائی مریض آتے ہیں، نفسیاتی مریض، ڈپریشن کے ہوں، وہ مینٹلی طور پر ڈسیبل ہوں، اور مرگی کے ہوں. یہ 3-4 بیماریاں ہیں، جیسے شیزوفرینیا ہے اور اس قسم کی دوسری بیماریاں، اس میں ہم الحمدللہ سورہ فاتحہ کا عمل دیتے ہیں. 41 مرتبہ جو ہے وہ یہ ایپیلیپسی وغیرہ کے بارے میں اس میں دیتے ہیں مریض کو. لیکن جو بڑی بیماریاں جس میں مینٹلی طور پر بالکل ہی انسان جو ہے وہ نہیں کچھ بھی سمجھ رہا، اس کو دیتے ہیں 100 مرتبہ صبح شام پڑھنے کے لیے. خود مریض عموماً نہیں پڑھ سکتے، جو زیادہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو نا، وہ خود نہیں پڑھ سکتے. ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی قریبی پڑھ دے اور اس کو پڑھ کے دم کرے، اور بار بار دم کرے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے. صبح و شام 100 مرتبہ. اور جو ایپیلیپسی اور اس قسم کی بیماریاں کا شکار ہے، اس کو 41 مرتبہ پانی لیں، 1 کپ پانی کا لیں، اس میں 2 چمچ شہد کے ڈال کے ملا لیں. یہ ان مریضوں کے لیے ہے جو سٹارٹنگ سٹیج میں ہیں، جو ذہنی مریض ہیں، مرگی کے مریض، ذہنی مریض، ان سب کے لیے جو یعنی کہ جنون اختیار کرتے ہیں. یہ سارے ان مریضوں کے لیے میں وظیفہ اور طریقہ بتا رہا ہوں جو جنون کا شکار ہوتے ہیں. وہ چاہے مرگی کی وجہ سے دورے کی شکل میں جنون کا شکار ہوتے ہیں، چاہے ویسے مینٹلی طور پہ ڈسیبل ہونے کی وجہ سے جنون کا شکار ہوتے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی وجہ. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی پر پڑھنی ہے. پانی میں 2 چمچ شہد کے ملانے ہیں اور اس کو ملا کے پی لینا ہے، صبح بھی شام بھی. یہ 41 دن کریں. اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے مریض مرگی کا ہو یا اس قسم کی کوئی بھی بیماری کا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے، چاہے وہ جنات کا اس کے اندر حلول ہوا ہے یا کوئی بھی اس قسم کا. باقی اس کے ساتھ اگر حفاظتی پڑھائی ملا لی جائے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، سورہ فلق، ناس، یہ ملا لی جائیں تو نور علی نوری ہے. پھر تو فائدہ ہی فائدہ ہے، پھر تو اس کا میں کہتا ہوں کہ کوئی توڑ ہے ہی نہیں. یہ سورہ فاتحہ شفا ہے، یاد رکھیں. اگر آپ کی باڈی میں کوئی جادو یا کوئی اس قسم کا معاملہ ہے تو اس کے لیے شفا ہے. حتیٰ کہ کینسر تک کے مریضوں کے لیے ہم نے الحمدللہ اس کی پڑھائی کروا کے، ان کے دوبارہ ٹیسٹ کروا کے دیکھا ہے کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں ان کو
شہد کا پانی ساتھ میں استعمال کروایا جاتا ہے، اور شہد بھی شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، سورہ فاتحہ بھی شفا ہے۔ اب 2 شفائیں ملتی ہیں تو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بندہ علاج کرے گا، سورہ فاتحہ تو ویسے شفا ہے، تو بندہ جتنی زیادہ پڑھے وہ شفا حاصل کرے گا۔ حفاظت کے لیے ساتھ میں جو ہے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سورہ فلق ناس ملا لے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم